دوستو آج سے چند دن پہلے ICC یعنی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے اسرائیل کے پرائم منسٹر اور ڈیفنس منسٹر کے اریسٹ وارنٹ جاری کیے ہیں۔ کیا ان اریسٹ وارنٹ سے واقعی اسرائیلی پرائم منسٹر کو کوئی نقصان ہوگا اور باقی کنٹریز کے اس پہ کیا ری ایکشن ہے، آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ ICC دنیا کی پہلی اور پرماننٹ انٹرنیشنل وار کرائمز کی کورٹ ہے جو کہ نیدرلینڈ میں ہے۔ اس کے ممبرز ممالک کی تعداد 124 ہے۔ اگر ان ممبرز ممالک میں سے کسی بھی ملک میں رہنے والے انسان کے لیے ICC کوئی سٹیٹمنٹ جاری کرے یا کوئی اریسٹ وارنٹ جاری کر دے تو وہ ممبر کنٹری اس پر عمل کرنے کا پابند ہوتا ہے اور اس شخص پر کارروائی کی جاتی ہے۔ ICC نے اسرائیلی پرائم منسٹر نیتنیاہو اور ڈیفنس منسٹر کے لیے اریسٹ وارنٹ جاری کیے ہیں اور حماس کے 3 لیڈرز کے لیے بھی اریسٹ وارنٹ جاری کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی پرائم منسٹر اور ڈیفنس منسٹر کے اوپر جینوسائیڈ اور وار کرائمز کے چارجز لگائے گئے ہیں، اور جبکہ حماس کے لیڈرز کے اوپر بھی وار کرائمز، عام شہریوں کو اغوا کرنا اور انہیں ٹارچر وغیرہ شامل ہے۔ اسرائیل ان ممالک کا حصہ نہیں ہے جو ICC کے ممبرز ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل ICC کے اس فیصلے کو نہیں مانتا، لیکن یہ ان کے پرائم منسٹر کے لیے ایک گلوبلی انسلٹ کی بات ہے۔ ان اریسٹ وارنٹ سے اسرائیلی پرائم منسٹر اور ڈیفنس منسٹر کو ایک نقصان تو ضرور ہوگا کہ وہ ان کنٹریز میں ٹریول نہیں کر سکتے جو کہ ICC کے ممبرز ہیں، ورنہ ان کنٹریز پر لازم ہوگا کہ وہ ICC کے فیصلے کے مطابق ان پر کارروائی کریں۔ یہی وجہ ہے کہ رشین پریزیڈنٹ پیوٹن لاسٹ برکس سمٹ کو خود اٹینڈ کرنے کی بجائے اپنے ایک نمائندے کو بھیجا تھا جو کہ ساؤتھ افریقہ میں منعقد ہوئی تھی۔ ساؤتھ افریقہ ICC کا ممبر ہے، اسی وجہ سے پیوٹن نے یہاں خود ٹریول نہیں کیا بلکہ اپنے ایک نمائندے کو بھیجا۔ نیتنیاہو پر ICJ یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی مقدمہ چل رہا تھا جو کہ ساؤتھ افریقہ لڑ رہا تھا۔ وہاں سے بھی اسرائیلی پرائم منسٹر کے خلاف فیصلہ آیا ہے۔ اسرائیلی پرائم منسٹر کے اریسٹ وارنٹ اور ICJ سے اس کے خلاف فیصلہ آنا، یہ عام مسلمانوں اور خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے۔ ICC کے اس فیصلے پر US پریزیڈنٹ نے اسرائیل کو ڈیفینڈ کیا اور یہ کہا کہ اسرائیل اور حماس کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے اس فیصلے کو بالکل ہی نامناسب کہا اور مزید یہ کہ انہوں نے کہا یہ فیصلہ آؤٹریجیس ہے۔ جیسا کہ آپ جان چکے ہیں، اسرائیل جو کہ ICC کو مانتا ہی نہیں، ان کے پرائم منسٹر کی یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ یہ فیصلہ اسرائیل کی توہین اور اس پر حملہ ہے۔ حماس نے ICC پروسیکیوٹر کے اپنے رہنماؤں کے خلاف اریسٹ وارنٹ جاری کرنے پر بھرپور مذمت کی۔ مزید اس میں یہ کہا کہ ICC پروسیکیوٹر نے ظالم اور مظلوم کو برابر کرنے کی کوشش کی ہے، اور ساؤتھ افریقہ نے ICC کے اس فیصلے کو ویلکم کیا۔ جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ ICJ میں اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں مقدمہ لڑ رہا تھا اور وہ جیت چکا ہے۔ گلوبلی اس فیصلے پر کافی تنقید کی جا رہی ہے کہ ICC نے ظالم اور مظلوم کو برابر کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں حماس کو نشانہ بنایا ہے، لیکن یہ بھی ایک دیکھنے کی بات ہے کہ پورے ویسٹ کے پریشر ہونے کے باوجود اور خاص طور پر امریکی دباؤ کے بعد بھی ICC نے اسرائیلی پرائم منسٹر کے لیے اریسٹ وارنٹ جاری کیے۔ US پریزیڈنٹ نے اس فیصلے پر کافی تنقید بھی کی۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ایسی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔